بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں حنین کی غنیمت کی تقسیم کر دی۔ انصار رضی اللہ عنہما اس سے رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ انصار نے عرض کیا کہ ہم اس پر خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوسرے کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حزین سے جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 فوجی تھے۔ قریش کے وہ لوگ بھی ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر سب نے پیٹھ پھیر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے انصاریو! انہوں نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو ہار ہو گئی۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا تھا اور مہاجرین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس پر انصار رضی اللہ عنہما نے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک خیمے میں جمع کیا۔ پھر فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکری اور اونٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش کے کفر کا اور ان کی بربادیوں کا زمانہ قریب کا ہے۔ میرا مقصد صرف ان کی دلجوئی اور تلافی طلب تھا۔ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا لے کر اپنے ساتھ چلیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ سب انصاری بولے، کیوں نہیں، ہم اسی پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے تو انصار کے ایک شخص نے، جو منافق تھا، کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودگی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بدگو کی اطلاع دی تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچایا گیا تھا، پس انہوں نے صبر کیا۔ جب حنین کا دن ہوا تو قبیلہ حزین اور غطفان اپنے مویشی اور بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد احسان رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان سب نے پیٹھ پھیر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پکارا، دونوں پکار ایک دوسرے سے الگ الگ تھی۔ آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا، اے انصاریو! انہوں نے جواب دیا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو،
ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑنے کو تیار ہیں۔ پھر آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی، اے انصاریو! انہوں نے ادھر سے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سفید کھچر پر سوار تھے۔ پھر آپ اتر گئے اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ انجام کار کافروں کو ہار ہی ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہاجرین میں اور قریشوں میں تقسیم کر دیا، جنہیں فتح مکہ کے موقع پر احسار رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ انصار کو ان میں سے کچھ نہیں عطا فرمایا، اور انصار کے بعد نوجوانوں نے کہا کہ جب ہم سخت وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمت دوسروں کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا، اے انصاریو! کیا وہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوئی ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصاریو! کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ انصاریوں نے عرض کیا، ہم اسی پر خوش ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی گھاٹی میں چلیں تو میں انصار ہی کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ اس پر ہشام نے پوچھا، اے ابو حمزہ! کیا آپ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہی کب ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ اس میں ہمارا حصہ مال غنیمت میں ہمارا 12 اونٹ پڑے اور ایک ایک اونٹ ہمیں اور فالتو دیا گیا۔ اس طرح ہم 13 اونٹ ساتھ لے کر واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جذامہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہیں اسلمہ ہم سلام لائے کہنا نہیں آتا تھا۔ اس کی بجائے وہ سبانہ ہم بے دین ہو گئے، یعنی اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے، کہنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی اس کی حفاظت کے لیے دے دیا۔ پھر جب ایک دن خالد رضی اللہ عنہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو قتل کر دیں، میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، ورنہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ آخر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے صورتحال کا بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ! میں اس فیض سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔ 2 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور لشکریوں کو حکم دیا کہ سب اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے غصے ہو گئے اور اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم سب لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں
تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگاؤ، اور انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں کود جاؤ۔ فوجی کود جانا ہی چاہتے تھے کہ انہی میں سے بعض نے بعض کو روکا اور کہا کہ ہم تو اس آگ کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں۔ ان باتوں میں وقت گزر گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے۔ اطاعت کا حکم صرف نیک کاموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔